السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں الحمدللہ عز و جل، اور ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ اس سے پہلے کے واقعات آپ لوگوں نے سماعت فرما چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اب آج کا جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ کا چوتھا باب شروع ہو چکا ہے، اور چوتھا باب میں دعوت اسلامی کے لیے 3 دور ہے جو آج انشاءاللہ عز و جل بتائی جائے گی۔ بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ، لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دعوت اسلامی کے لیے 3 دور۔ پہلا دور 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایتی رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت اسامہ، حضرت زید بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ، عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم، حضرت عثمان بن مجعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب، حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئی۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہے، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک تابع اور پہلے سے ہی دین حق کی تلاش میں سرگردہ تھے، اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ رسوم جاہلیت کے منتفر اور بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے، اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو پہلا دور رہا۔ اب دوسرے دور کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا دور 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلامی میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سورہ شورا کی آیت نازل فرمائی، اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب، آپ
اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معاشر قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر، جتنے بھی لوگ تھے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ معاذ اللہ۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب تیسرا دور کس طرح شروع ہوا وہ بھی جانتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسرا دور، اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 34 سال سورہ حجر کی آیت نازل فرمائی، اور حضرت حق جل شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کے علل اعلان بیان فرمائی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش، بلکہ تمام اہل مکہ، بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم ستم کفار مکہ، خاندان بنو ہاشم کی انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کی خوف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ظلم ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا گولہ لگا دیا جاتا، یعنی لڑکوں کا جھنڈ آپ کے پیچھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا، جو راستوں میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر پابندیاں کستے، گالیاں دیتے، اور یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے کہہ کر شور مچا مچا کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈالتے، اللہ اکبر۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دھکا دیتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا فندہ ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا، اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ اللہ کفار آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات
اور روحانی تاثرات اور تصرفات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تزلیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا کر کہتا جاتا ہے کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، معاذ اللہ، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاج کے بازار میں دعوت اسلام کا واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا اور کہتا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجھڑی کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجھڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی، یا اللہ، اور کفار ٹھٹا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان دنوں ابھی کمسن لڑکی تھی، آئی اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، یعنی اے اللہ، تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن رابعہ، شیبہ بن رابعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایتی ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت۔ چند شریر جو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے، ان میں سے چند شریروں کے نام یہ ہیں: ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابیہ بن خلف، ابو قیس بن فقیہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبہ بن الحجاج، زہیر بن ابی امیہ، سائب بن سیفی، عدی بن حمارہ، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن العاص، عاص بن حاسم، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابیل عاص، یہ سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی، یہ سب کے سب
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجاد رسانی میں مشروف کار رہتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ عز و جل آنے والے ویڈیو میں مسلمانوں پر جو ظلم ہوئے، جو کفار مکہ مسلمانوں پر، غریب مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ہے، کس طرح ظلم کیا ہے، اس کے بارے میں اس کے بارے میں نئے ویڈیو میں اس کے بارے میں آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل بتائی جائیں گی۔ تو اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں، میرے لیے اصلاح ضرور کیجیے کمنٹ میں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جانے انجانے میں ہم سے کوئی خامیہ، کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واطوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واطوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واطوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔